عشق اور محبت کیا ہے؟ کسی پسندیدہ چیز کی طرف ہماری طبیعت کا جانا یہ محبت ہے، اور اگر ہماری طبیعت زیادہ بڑھ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ عشق میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بے نام بندہ بن جاتا ہے اور مال و دولت اس پر قربان کر دیتا ہے۔ زلیخا کی مثال لے لیجئے، جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا۔ زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی تھے، جو یوسف کے عشق میں نثار کر دیے، لٹا دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بہت قیمتی ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا، اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا اور محبت میں یوسف کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی۔ جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستارے میں یوسف کا نام نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب زلیخا ایمان لائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بن گئیں تو اسے عبادت و ریاضت اور اللہ کی طرف توجہ کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اسے دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو کہتی تو دن کا وعدہ کرتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، زلیخا تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ جواب دیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آپ کی محبت کی حقیقت کو نہیں پہچانتی تھی۔ اب میں آپ کی محبت کی حقیقت کو پہچان چکی ہوں، اس لیے اب میری محبت میں تمہارا شریک ہونا بھی گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ تیرے بطن سے اللہ تعالیٰ 2 بیٹے پیدا کرے گا اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس نے کہا، اگر یہ خدا کا حکم ہے اور اس میں اللہ کی حکمت ہے تو میں اپنا سر جھکاتی ہوں۔ مجنوں نے اپنا نام لیلا بتلایا۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ بولا، لیلا۔ ایک دن اس سے کسی نے کہا، کیا لیلا مر گئی؟ مجنوں نے جواب دیا، لیلا نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنوں کا لیلا کے گھر سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا۔ زہر و ریاض کی ایک حکایت۔ حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں ستون کے قریب ایک ننگا نوجوان مریض کو پڑے دیکھا، جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک مسافر عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا، میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ رو پڑا۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ تیرا اور میرا درد ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا آیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ جوان وہاں نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ تب میں نے ایک غیب سے آواز سنی جو کہہ رہا تھا، ذو-النون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا، دوزخ کا مالک اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، جنت کا رضوان اسے تلاش کے باوجود نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا، پھر کہاں گیا؟ جواب آیا، اپنے عشق، زیادہ عبادت اور توبہ کی جلدی کی وجہ سے وہ اپنے قادر اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گیا ہے۔ حکایت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے 1 ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، 1 ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس سے برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا، اچھا آدھے ذرے کا سوال کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد آپ پھر اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا، وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ پھر آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
آپ نے اسے سلام کہا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہوگا۔ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل یعنی جھوٹا ہے۔ نمبر 1، جو شخص خدا کے ذکر کی مٹھاس کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پر عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور قیامت کے دن کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو چھوڑ دیا اور امیدوں کو لمبا کر دیا، موت کو بھلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ملک الموت آ گئے اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ نہ انہیں مال نے، نہ غلاموں نے، نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔ حضرت آسیہ کا ایمان۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایمان اپنے شوہر سے چھپایا تھا۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اس کو سخت عذاب دیے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں، لیکن آسیہ ثابت قدم رہیں۔ تب فرعون نے میخیں منگوائیں اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دیں اور فرعون کہنے لگا ابھی وقت ہے، ایمان کو چھوڑ دو، مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر حصہ کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ آسیہ نے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے رحمت کے قریب میں جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون، اس کے ظلم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ دوستو، یہ ہے عشق۔ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ تمام پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔